ترقی نہیں روکی. مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ 2 شادیوں کے حساب سے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں, تو اگر ان کو دیکھیں ہم, وہ اگر ہم پازیٹیو اینگل سے دیکھیں تو چونکہ پاکستان کے اندر ایک کلچر ہے کہ سیکنڈ میرج کو حرام کے درجے پہ ایک قسم کا لوگوں نے پریکٹیکلی سمجھا ہوا ہے, تو آپ کے خیال میں جو مفتی طارق مسعود صاحب دوسری شادی کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں کام ان کو کرنا چاہیے؟ ٹھیک کام ہے؟ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں جو. میرے خیال سے اس معاملے میں آئی وڈ اسٹینڈ ود ہز پوائنٹ جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, کیونکہ میں نے ان کو تھوڑا کرٹیسائز کیا, مگر ان کی ایک اچھی بات میں بتاؤں, کسی وجہ سے ایک بندے کی فالوئنگ اتنے لوگ پاگل تو نہیں نا, ایک بندے کے 60-70 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ان سے کسی نے کہا نا شادی دوسری کرنی ہے, اس نے کہا کہ میں دوسری تمہاری تیسری بھی کرواؤں گا, لیکن میری ایک شرط, دوسری بیوی تمہاری یا تو بیوہ ہوگی یا پہلے سے طلاق شدہ ہوگی, کنواری نہیں ہوگی. کرتے ہو بات, پھر تیسری بھی کروا دوں گا, 2 in 1. دیٹ واز ویری گڈ. کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا جو امیج ہے نا وہ یہ ہے, پہلی بیوی تھوڑی سی بوڑھی ہوئی, اب ایک جوان جہان دوشیزہ وہ لے آئے گا جو بعض اس کے بچوں کی عمر کی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ حرام ہے, مگر وہ بہت ہی ینگ ہوتی ہے. وہ جب لے آتا ہے تو پھر وہ نا خاندان میں ایک سوشل وار جسے کہتے ہیں نا, وار فیئر ہو جاتا ہے. ایوری بڈی ہیٹس ہر. اس عورت سے, اس بیچاری سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے, بھلے وہ مرد حقوق دونوں کے برابر دے رہا ہو. صحیح. یہ خطرناک بات ہے. تو اس دوسری شادی کے معاملے میں ہمیں وہ نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تھا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قصے میں, کہ بعض دفعہ بالکل صحیح لڑکی, مگر اس کو وہ سوشل ایلیمنٹ اس کا ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کیا میری بیوی کا بھی اس سے گزارا ہو جائے گا. بعض دفعہ دیکھ, اگر بیوی نیک ہو, فاطمہ جیسی ہو, با اخلاق ہو, با کردار ہو, تو سوچنا پڑے گا یار اتنی اچھی بیوی کی ہوتی ہے ابو جہل کے گھر سے لے آ, کہ میں ابو جہل کے گھر سے لا رہا ہوں. بے شک وہ لڑکی نیک ہے, مگر کس باپ کی بیٹی ہے, تو میری بیوی کا اس سے گزارا نہیں. صحیح. وہ سوشل جو ہے نا ریالٹیز ان کے ساتھ تھوڑا سا نظر میں رکھیں, مگر وہ نہ کریں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ دوسری شادی پہ یہ قانون کیوں بنا. ہاں, یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس وقت ایک اور غیر شرعی قانون پاکستان میں نافذ ہے کہ جناب دوسری شادی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ نے جو ہے نا پہلی سے اجازت کا مال لینا ہے, ورنہ آپ کو جیل ہے اور پتہ جرمانہ ہے, اللہ معاف کرے. اب دیکھیں نا یہ کیوں بنا, کیونکہ بندہ جب مرتا تھا نا, مرنے میں پتا چلتا تھا کہ اس کی تو 2 نہیں 3 اور ہیں, اور ایک اس شہر میں, ایک اس شہر میں, ایک اس شہر میں. اس سے کیا ہوا, خاندانوں میں لڑائیاں ہوئی, قتل تک ہوئے, کئیوں نے ان بیویوں کو قتل کر دیا, واقعات بھرے پڑے. تو وہ اس کے ریئیکشن میں قانون نے بنا دیا کہ اجازت لازمی. میرے حساب سے جو شرعی بات ہے, قانون اپنی جگہ ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ایک شادی کی اجازت ہے, مسلمان دوسری شادی کئی کرتے رجسٹریشن کے بغیر, وہ رجسٹر نہیں کرتے, ڈکلیئر نہیں کرتے, اس پہ ٹیکس بینیفٹس یہ چیزیں نہیں لیں گے. ہاں, اب پاکستان میں آ جائیں تو یہاں کیسے ہوگی, یہاں پہ آپ اجازت نہیں, کم از کم پہلی بیوی کا نالج میں تو لے آئے. اگر اس کے نالج میں لے آتے کرنے سے پہلے, وہ دیکھیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے نالج میں لانا چاہیے, چھپ کے نہیں کرنا چاہیے, نکاح اعلان کر کے کرنا چاہیے. لیکن ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ مثال ہے, ابھی ذہن میں آئی بات کہ علی مرزا صاحب نے ایک دفعہ کہیں کہہ دیا کہ جو دوسرا نکاح جو ہے نا چھپ کے کرنا ہی ہے, انہوں نے اس لیول پہ لوگوں کو اس پہ کر دیا کہ جیسے حرام ہوتا ہے. تو آپ سے شرعی ایک چیز ہوتی ہے کہ معاشرے میں کسی چیز کو روکنے کے لیے شرعی چیز پہ بھی حدیں لگا دی جاتی ہیں. ہاں جی. لیکن یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ شرعی لحاظ سے کیا مرد باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو بتائے گا, بتا کے کرے, مطلب قرآن و سنت ہے نا ہمارے پاس. نہیں دیکھیے, میں اس نے کیا ہمیں اس میں کوئی ایسی تعلیم دی ہے کہ یہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس پہ سخت مذمت کی ہے. یہ کافروں کی صفت ہے, یہودیوں کی صفت ہے, حرام کو حلال, حلال کو حرام میں بدلنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زبردست وارننگ دی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کے کیے ہوئے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بدلے. لعنت ہوئی ہے اس پہ. اللہ نے اس پہ اگر خاموشی کی ہے تو یہ دروازہ کھلا ہے. لیکن کئیوں کی بیویاں زبردست ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں تجھے قتل کروا دوں گی اگر تو نے دوسری شادی کا نام لیا. وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کر لیتا ہے, بچانے کے لیے کر لیتا ہے. اب ایسے کئی لوگ ہوں گے, ان کو اگر نہ وہ کرتے دوسری شادی تو وہ غلیظ بدکاری میں پڑ جاتے. تو شرعاً اس پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. محمد علی مرزا صاحب سے with all due respect he should not have called it حرام. حرام کرنے کے لیے جس میں آپ کو قرآن اور حدیث کے در آتا ہے he should have an evidence یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نص قطعی توجیہی نہیں,
قطعی نص دکھاؤ, صحابی کا فتویٰ دکھاؤ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, علم میں بھی نہیں ہے, نہیں ہوگا, صحابی کا دکھا دو, صحیح, تابعی کا دکھا دو.